اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کی بلندی عطا فرمائے، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دیکھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ساتھیوں، ہم فضائل قرآن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کس طرح سے ہمیں گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرماتا ہے، قرآن پاک کے ساتھ تعلق سے ہمیں کس طرح سے قرآن پاک فتنوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آفات سماوی سے حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ آفات سماوی سے حفاظت یعنی آسمانی آفات سے حفاظت، آندھی، طوفان، بیماریاں، زلزلے، سیلاب، قحط سالی، خسف یعنی آبادیوں کا زمین کے اندر دھس جانا، مسخ یعنی شکلوں کا بدل جانا سے بچنے کے لیے معوذتین پڑھنے کی ہدایت کی گئی۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اچانک ہمیں زبردست تاریکی اور آندھی نے آ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگنی شروع کر دی اور فرمایا معوذتین کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان دو صورتوں سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے ساتھ اگر ہمارا تعلق ہے تو ناگہانی مصائب سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ میدان جنگ میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں کٹ گئیں تو ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی۔ ہمیں بھی کوئی چیز لگتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے، سی کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے تو فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو ساتھیوں، یہاں سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن پاک سے تعلق کتنا زیادہ ضروری ہے دنیا میں بھی ہمارے لیے، اور ہمارے لیے قبر اور حشر کے لیے تو ضروری ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے ہمارا مضبوط تعلق استوار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں آج کی لیسن کی طرف۔ سورۃ البقرہ نکال لیجیے۔ سورۃ البقرہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کا آپ نے دھیان دینا ہے۔ وَلَقَدْ حرکت کو لمبا نہیں کرتے۔ عَلِمْتُمُ الَّذِي، علمت عین کی ساؤنڈ نکلے گی، علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، سین میں شد ہے، شد والے حرف کو سختی سے ادا کیا جاتا ہے۔ فی السبت، سب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے نا، کیا ہو رہا ہے؟ شاباش، کلکلہ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ قاف، طا، با، جیم، دال، جب یہ حروف ساکن ہو تو کلکلہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ ان میں سے کون سا حرف آ رہا ہے؟ با ساکن ہے، تو سب ڈبل آواز، جیسے اب، اب، اب پڑھا تھا نا ہم نے، تو اسی طرح سب۔ فی السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قاف کو پر پڑھیں گے، رو کو پر پڑھیں گے، رو زبر رو کے پر زبر اور پیش ہو تو رو کو پر پڑھا جاتا ہے۔ قردة خاسئین۔ ایک بار اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔
تو میرے ساتھیوں یہ ہے آج کا لیسن آپ کا، اس کو آپ نے سننا ہے اور بار بار سننا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اور اب ہماری باری ہے قرآنی قاعدے کی، اور قرآنی قاعدے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حروف مدہ کا آگے والا سبق۔ اور حروف مدہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو ساکن، یا ساکن۔ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو حروف مدہ یعنی مد اصلی کرتے ہیں، ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، اور ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ اور آج ہم پڑھ رہے ہیں را سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را زبر الف را، را پیش واو رو، را زیر یا ری، را رو ری۔ زا زبر الف زا، اور کل آپ کو کیا طریقہ بتایا گیا تھا پچھلے لیسن میں کہ آپ نے یا پھر بند مٹھی کر ایک انگلی کو آپ نے کھولنا ہے، اور یا پھر کھلی مٹھی سے ایک انگلی کو بند کرنا ہے، جس طرح سے آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے۔ اور جتنی دیر ایک انگلی کھلتے ہوئے لگتی ہے اتنا ہی لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ زا زبر الف زا، زا پیش واو زو، زا زیر یا زی، زا زو زی۔ زا کو کیسے پڑھتے ہیں؟ سختی کے ساتھ۔ سین زبر الف سا، سین میں باریک سیٹی کی آواز، سین پیش واو سو، سین زیر یا سی، سا سو سی۔ شین زبر الف شا، شین پیش واو شو، شین زیر یا شی، شا شو شی۔ صاد زبر الف صا، صاد حروف مستعلیہ پر حروف میں سے، صاد پیش واو سو، صاد زیر یا سوی، صا سو سوی۔ داد زبر الف دو، داد پیش واو دو، داد زیر یا دوی، دو دو دوی۔ طا زبر الف طا، طا پیش واو تو، طا زیر یا توی، طا تو توی۔ وا زبر الف وا، وا پیش واو وو، وا زیر یا وی، وا وو وی۔ عین زبر الف عا، عین پیش واو عو، عین زیر یا عی، عا عو عی۔ آ نہیں کرنا، آ او ای، یہ حمزہ کی ساؤنڈ ہو جائے گی۔ حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے۔ عا عو عی۔ غین زبر الف غا، غین پیش واو غو، غین زیر یا غی، غا غو غی۔ تو ساتھیو یہ ہے آج کا لیسن، اسے آگے انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ الحمدللہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔